دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور کچھ فوٹو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گورکھپور میں ایک لڑکی نے سانپ کو جنم دیا ہے، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی صدمے میں آ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس وائرل پوسٹ کی پوری سچائی بتانے والے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں کی ہے اور اس نے کب اور کہاں پر سانپ کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ اگر کسی عورت کو سانپ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایسا کون سا کارن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکی کو سانپ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ہر روز ایک نئی خبر وائرل ہوتی رہتی ہے، لیکن حال ہی میں جو خبر پورے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ اس وائرل پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں ایک عورت بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ہاسپٹل میں گئی، لیکن وہاں سے جب ڈاکٹر نے اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے بلکہ ایک سانپ ہے۔ اس کے بعد میں وہ فوٹو اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا سوشل میڈیا پر ایک خوفناک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس وائرل خبر میں لوگ بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک عورت نے 5 کلو کے سانپ کو پیدا کیا ہے، اور یہی نہیں، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسی طرح سے یہ عورت اپنے سانپ کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس خبر کے بارے میں جان کر ایک بار تو ہم بھی حیران رہ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد میں جب ہم نے سوشل میڈیا پر اس وائرل خبر کی چھان بین کی تو ہمیں کہیں پر بھی اس کی سچائی نہیں دکھی، اس لیے ہم اس خبر کو سچا نہیں بتاتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر سچ میں ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو لے کر ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت سانپ کو کب اور کیوں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اس کو آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک ہندو شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ادھر وہ غیر مسلم لڑکا اس مسلم لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے پاس تو چلی گئی، مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اس کا سکھ اور چین میں چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالے جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا، وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا، اس لیے وہ اب اداس رہنے لگا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخرکار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو بہت چاہتے تھے، مگر اس بچے کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی، پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنے ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو، مگر
ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھچی کھچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی پانی پلا دو۔ اس عورت نے اپنے نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر پھر کہنے لگا، بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی ہے، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ فقیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے کیسے موت ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے میرا خوشیاں ہی لٹ گئی ہے۔ دوستو، اس بچے کے موت کے 1 سال بعد اس عورت نے پھر سے ایک بیٹی پیدا کی جو پہلی والی بیٹی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کے نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ایک بیٹی پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی یہ بیٹی 2 سال کی ہوئی، پھر ایک دن وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور وہ آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دے کر اس کو وہاں سے بھیجنے کے لیے گئی اور اس کو وہ پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن سے جا کر بتایا۔ پھر اس عورت کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ فقیر میری دوسری بیٹی کو تو لینے نہیں آیا، اس لیے بھاگتے ہوئے پہلے اس بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو۔ وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکین پر بہت ہی بڑا کالا جادو کیا ہوا ہے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں زندہ بچے گی، اس سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کہ اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی۔ اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ وہی اس کے گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گھوڑا گھر میں گڈھا کیوں کھود رہا ہے، یعنی قبر کیوں کھود رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڈھا کھود دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گڈھے کے پاس آئی۔ سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی وہ گڈھے میں گر گئی اور اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دن بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ عورت اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے کہ ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ویسا نہ ہو جائے، مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو لے کر ایک عالم صاحب کے پاس جا رہے اور یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہ گئے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے۔ مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر ہماری بیٹیوں کو مارنے والا ہے کون۔ دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا۔ نوکرانی نے دیکھا
कि ये वही फकीर है। तो नौकरानी दौड़ते हुए अपने मालकिन के पास गई और उसको उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोते हुए बोली कि अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, क्या ये औरत तुम मुझ पर यकीन रखती हो? तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दिया। फिर फकीर ने काफी देर तक उस पानी पर कुछ पड़ता रहा और उस औरत से कहा कि देख, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई। उस पानी के अंदर देखा क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारकर बैठे हुए था। फिर से फकीर ने कहा, बेटी देख लिया ना, तुम पर काला जादू किया हुआ है। उस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, मगर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियाँ मिलती तो जरूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी कि बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे औलाद के ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगा कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे शख्स के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया गया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह तबारक व तआला की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं उसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे और काले जादू को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए उस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताया जिसको उसने रात को तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे उसको पैदा करना है, तो ये तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरती और कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। उस औरत ने एक बूढ़ी दादी माँ से भी बात की कि जब भी मेरे घर में बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, उसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ और उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत को एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वो सोचने लगी कि किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। और फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। उसके बाद अल्लाह ने उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुई। काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा फिर से उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी
کہ بابا کچھ بری خبر تو سنانے نہیں آئے ہیں، اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر بابا نے کہا، بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس ہندو شخص نے کالا جادو کیا ہوا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اب وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔